أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. محترم مسلیان و پردانشی خواتین، اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے آج 22واں روزہ اور 23ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تراویح کی نماز کو اور ہماری اس بیٹھک کو شرف قبولیت بخشے، آمین. محترم سامعین، آج بہت ہی بڑی بابرکت والی رات ہے، بہت ہی سکینت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، جس رات کے ثواب کے حصول کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے بھی اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کے شوق اور ذوق کو اور ولولہ کو اور مزید بڑھائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دیکھیے، ہمارے دل میں جتنا جذبہ ہوتا ہے اس سے کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں اور کہیں زیادہ جذبہ ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان کا چاند آتا ہے تو خوشی کے مارے بچے اچھل پڑتے ہیں. بھلے روزہ رکھ پاتے ہو یا نہیں پاتے ہوں، لیکن خوشی ان کو جتنی ہے اللہ ہی جانتا. ویسے رات کے یہ تاک رات ہم جاگتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پوری رات جاگتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کی اس قد و کاوش کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دیکھیے، بچے جس طرح مانوس ہوتے ہیں، یعنی ایک درخت آپ لگائیں گے تو درخت کو لگائیں گے تو لگانے کے اس کے ٹہنی کے پاس ایک سیدھا ڈنڈا لگاتے ہیں. یہ میونسپلٹی والے کو دیکھیں نا، روڈ کے کنارے لمبے لمبے جھاڑ لگاتے ہیں اور ایک ڈنڈا لگا دیتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ وہ سیدھا جائے. اگر نہیں لگائیں گے تو یوں ٹیڑھا جائے گا، یوں ٹیڑھا جائے گا، یعنی آڑا ٹیڑھا وہ کھڑا ہوگا. تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایک بمبو ڈال دیتے ہیں. تو بچے کی تربیت چھوٹے سے ہی ہوتی ہے. ہم جس طرح اس کی تربیت کریں گے، اس کی پرورش کریں گے، ویسے ہوں گے. ہم اگر دینی ماحول کے ساتھ اگر ہم جئیں گے تو بچے ہمارے ویسے دینی ماحول میں ہی جئیں گے، اور وہ بھی جو اسلام کا سلیقہ اور طریقہ ہے وہی سیکھیں گے. اور اگر ہماری ہی زندگی اگر اسلامی طریقہ نہ ہو تو ہمارے بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ اسلام کا طریقہ ہے اور اسلام یہی سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلم کے گھرانے میں ہو یا غیر مسلم کے گھرانے ہو. جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو فطرت اسلام کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے. اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ فطرت اسلام میں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر بڑے ہونے کے بعد پھر ہندو کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اور جب تک ان کے ہوش و حواس نہیں آتا، اس سے قبل اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ بچہ جنت میں جائے گا. اب اگر بچہ زندہ رہتا ہے تو مسلمان کا بچہ جیسے ہی وہ پیر مل جاتا ہے، چلنے آ گیا اس کو، تو باپ انگلی پکڑ کے مسجد لے کے آتے ہیں. باپ انگلی پکڑ کے مسجد لے کے آتے ہیں تو مسجد کا راستہ ان کو مل گیا. اور ہندو کا بچہ
बाप मंदिर जाते हैं, उनको भी जैसे पैर मिल जाता है, छोटा बच्चा जब चलने लगता है तो उसको भी उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाते हैं। तो गोया आप इस्लाम का तरीका अपनाए तो अपने बच्चे को भी इस्लाम के तरीके पर मस्जिद का राह दिखलाए, और वो गैर का तरीका अपनाए तो बच्चे को भी गैर का तरीका वो दिखाए, गैर का रास्ता दिखाए, तो वो बच्चा बड़ा हो जाने के बाद फिर वो हिंदू बन जाता है, मुसलमान का बच्चा मुसलमान ही बन के रह जाता है। ये तरीका तो ये है इस्लामी तरीका, और इसी को अपनाना चाहिए, इसी को फॉलो करना चाहिए। देखिए, मैंने कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा से एक आयत का टुकड़ा तिलावत की है। पिछली रात को, पहली रात को जन्नत के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू की थी। आज उसके रिवर्स में, उसके अपोजिट जहन्नम के ताल्लुक से बात करूंगा। जन्नत की लालच उस दिन दिखाया था, आज जहन्नम का डर, उनका खौफ और उनकी दहशत के बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, बस अगर तुम ऐसा ना कर सको, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, फत्तकुन नार अल्लती, उस जहन्नम की आग से डरो जिस जहन्नम के ईंधन, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन अल्लाह ताला ने इंसान को और पत्थर को बनाया। अल्लाहु अकबर। जहन्नम का ईंधन, ईंधन बोले तो लकड़ियां, लकड़ियां जलाते हैं तो आग जलती है। तो जहन्नम में जो आग जो जलाए जाएंगे तो ये इंसान के जरिए से और पत्थर के जरिए से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, और काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने ये दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मोहतरम सामीईन, जहन्नम की हकीकत और जहन्नम के अहवाल, आइए चंद मिनट इसी के ऊपर बात करता हूँ। तरगीब व तरहीब की रवायत है, मरफूअन रवायत है, हदीस सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब जहन्नम को बनाया तो जहन्नम को आग जब जलाने का हुक्म दिया फरिश्तों को कि जाओ जहन्नम में आग जलाओ, तो 1000 साल तक आग जलाने का हुक्म दिया। आग को धोंका गया, फूंकता गया, फूंकता गया, यहाँ तक कि वो आग ऐसे सुलग गई, ऐसे भड़क गई कि वो आग बिल्कुल सुर्ख हो गई। अब वापस आते हैं फरिश्ते, अल्लाह से कहते हैं कि मैंने अपना काम को अंजाम दे दिया है। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि उसका रंग कैसा है? बोले सुर्ख हो गई। बोले हुआ नहीं, जाओ और 1000 साल तक उसको और फूंको। और फूंकता गया यहाँ तक कि उसका रंग बिल्कुल दूध के जैसे सफेद हो गया। फिर वापस आया, फरिश्ता आया और कहा कि अपना काम मैंने अंजाम दे दिया है। अल्लाह ताला ने पूछा कि रंग कैसा है? हालांकि अल्लाह ताला जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन पूछा कि उसका रंग कैसा हुआ? बोले सफेद, दूध के जैसे सफेद हो गया। बोले हुआ नहीं, जाओ और 1000 साल तक उसको भूंको। फिर गए, फिर 1000 साल तक उसे भूंकता गया, फूंकता गया, यहाँ तक कि उस आग की कलर बिल्कुल काला सियाह, यानी सियाह जाम, ये जो जामुन खाते हैं ना आप लोग, छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, यानी काला सियाह जाम हो चुका है। तो फरिश्ता आकर के अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, हमने अपने काम को अंजाम दे दिया है, जो ड्यूटी आप दिए थे हम ड्यूटी को पूरी कर दी। बोले उसका रंग कैसा हुआ? बोले एकदम काला सियाह हो चुका है। बोले ठीक है, अब बंद कर दो उसको।
اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ اس انسان کے لیے جو اللہ اور ان کے رسول کے حکموں کو نہیں اپناتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بنایا ہے۔ اس آگ کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھیجا، جس آگ کو ہم جلا کر کے کھانا پکاتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، مچس جلاتے ہیں اور چولہا جلا کر کے کھانا پکاتے ہیں گھر پہ ماں بہنیں، تو اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جہنم کے آگ کو 70 ڈیوائیڈ کر کے 70 ڈیوائیڈ کر کے ایک حصہ 70 کا ایک حصہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب یہ دنیا کی آگ صرف چولہا جلا کر ایک سیکنڈ کے لیے ہم چولہے میں انگلی ڈال نہیں سکتے، فوراً جلا ڈالتے، تو یہ 70واں حصہ ہے اور 69 حصہ یعنی 69 حصہ زیادہ جو جہنم کے آگ ہے، اس کی حرارت کتنی ہوگی، اس کی گرماہٹ کتنی ہوگی، ان کی شدت کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی اس آگ کو ہم ایک چنگاری بھی اگر بدن میں گر جاتی ہے تو فوراً بدن جلا ڈالتے ہیں، اس چنگاری کا کیا حال ہوگا، جہنم کے اس چنگاری کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کی حرارت اور گرماہٹ اور ان کی جو تیز اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو برقرار رکھا، جو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ اللہ اور ان کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس جہنم کی کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جہنم یوم القیامت یأتون لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، کہ جو قیامت کے دن جب اس جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کو 70,000 زنجیریں، زنجیر سمجھتے ہیں، زنجیر جیسے ایسے ایک کاڑا دوسرے کاڑا کے اندر جنہیں ڈالا ہوا رہتا ہے، چین جیسے، وہ ایسا زنجیر سے 70,000 زنجیر سے جہنم کو جکڑا ہوا رہے گا، یعنی باندھ کے رکھے گا، اور ہر ایک زنجیر پر 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 70,000 خالی زنجیریں چاروں طرف ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہوگا، اور ہر ایک زنجیر پہ مع کل زمام 70,000 ملک، ہر ایک زنجیر پر 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ کیوں پکڑے ہوئے ہوں گے؟ یہ جو آگ کی حرارت اور گرماہٹ اتنی تیز، وہ اتنے غصے میں ہوں گے، اتنے غصے میں کہ کہیں وہ اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو گویا اس دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ اس زنجیر پر فرشتے کو مقرر نہ کرے تو یہ تکاد تمیز من الغیظ کا اس کا نقشہ کھینچا کہ قریب ہے کہ جہنم غصے کے مارے اچھل جائے، جیسے ایک بچہ اچھلتا ہے کودتا ہے، ویسے اچھل کے کود کے کہیں ہلاک و برباد کر دے۔ یہ اس کی کیفیت بیان کی، تکاد تمیز من الغیظ، غیظ کہتے ہیں غصے کو، غصے کے مارے انسان کو غصہ آتا ہے تو جہنم کو بھی غصہ آتا ہے، جہنم کو بھی غصہ آتا ہے۔ ہم انسانوں کو دیکھ کر جو گنہگار ہوتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں، اس گنہگار انسانوں کو دیکھ کر کے وہ جہنم غصہ سے اچھلتا اور کودتا ہے کہ وہ کب میرے پیٹ میں آیا اور میں اس کو سزا دیتا رہوں، میں اس کو ہلاک و برباد کرتا رہوں، اس کو میں
कबाब बनाता है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम, जब उस जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा। कैसे डाला जाएगा? गिरोह दर गिरोह, जमात की जमात डाला जाएगा। उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम, तो जहन्नम का जो दारोगा है, वो दारोगा जो गेटमैन है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो पूछेगा, फ़ौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, उन जहन्नमियों से पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, कोई धमकाने वाला नहीं आया था? अल्लाह ताला की इस अजाब से तुम्हें कोई डराया नहीं, कहर से, गजब से डराया नहीं? अलम यअतिकुम नज़ीर। दुनिया में झूठ बोल लेते हैं, लेकिन वहां झूठ नहीं बोल पाएंगे, कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल पाएंगे। वो जहन्नमी लोग वहां इकरार कर लेंगे, कहेंगे क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर। क़ालू, वो लोग कहेंगे, जहन्नमी लोग कहेंगे, बला, हाँ आया था, हमारे पास डराने वाले आए थे। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, हाँ हमारे पास डराने वाले आए थे, हमें धमकाने वाले आए थे, हमें डराए धमकाए सब कुछ किए, लेकिन हमने उनको माना ही। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना, वही जहन्नमी लोग बेकार कर दिया। तो बयान शुरू करना ही नहीं चाहे था, ये तो झूठ के सामने फिर जो है ना वो बेकार। आधा घंटा रोकने के लिए मैं बोला था, वही बोले बेकार हो गया। अब सबका ध्यान रुझान सब वो चाय पर ही चलेगी। आपको क्या बोले, चले चाय पी लीजिए।